ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. جھگڑا ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, خداوندہ اس بات کو آپ کھول دیجئے کہ یہ واقعہ ہے کس طرح سے, کیونکہ یہ دو گاؤں کا جھگڑا ہے اور بڑا فتنہ کھڑا ہو چکا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملات ابھی اللہ نے فرمایا گائے ذبح کرواؤ ان لوگوں سے جن کا یہ مقتول ہے, جس گاؤں کا یہ آدمی ہے جس کو قتل کیا گیا ہے, ان سے کہو کہ تم گائے کو ذبح کرو. تب وہ گائے کے ذبح کا جب حکم ملا تو انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ ہم نے چاہا تھا کہ مقدمے کا فیصلہ ہو جائے, آپ گائے کی ذبح کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, مذاق کرتے ہیں. اس واسطے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, یہ دین کا مسئلہ ہے. تب گائے کے ذبح کرنے میں اینگی بینگی باتیں کیوں کی؟ اس لیے کہ وہ گائے کی عظمت دل میں بیٹھی ہوئی تھی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عظمت کے خلاف جو غلط طور پر بیٹھی ہوئی دل میں, ان سے گائے ذبح کرانی تھی. یہ تھا مسئلہ, سمجھا؟ وہ گو ماتا کی جو پوجا ہو رہی تھی وہ اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے حکم دے رہے تھے, کیونکہ بچڑے کی پوجا پہلے کر چکے تھے. اس واسطے یہ وقت گائے کو ذبح کرو. اب عجیب معاملہ, اپنی ہی سوال اور جواب سے ایک ایسی گائے متعین کروا دی کہ جب تلاش کرتے پھر رہا ہے وہ ایسی گائے کہیں مل نہیں رہی. ہوا کیا, مفسرین کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا اور اس کے ایک ہی بیٹا تھا, بہت چھوٹا, گود کھیلتا ہوا, اس کا انتقال ہو گیا. اس کے پاس لے دے کر کے ایک گائے کا بچہ تھا, اور گائے بھی مر گئی. خیر, اب وہ مرنے والا کیا کرے بیچارہ, اس نے یہ وصیت کر دی کہ اس بچے کی دیکھ ریکھ کی جائے تاکہ یہ میرے اس بچے کے کام آئے, جب بڑا ہو جائے گا اس وقت تک یہ بچہ بھی بڑا ہو جائے گا. وہ اللہ کا بڑا نیک بندہ تھا, جس کا وہ گائے کا بچہ تھا وہ بڑا نیک بندہ, عبادت گزار بندہ تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نظم کیا کہ وہ گائے کا بچہ بڑا ہوا. تو ظاہر ہے کہ گائے کا بچہ تو جلدی بڑا ہو جاتا ہے, وہ بچہ تو جلدی, انسان کا بچہ تو دیر میں بڑا ہوگا. اس سے اس کے دودھ وغیرہ کا کام, دودھ اس سے گائے کا دودھ پلانا وغیرہ وغیرہ تو بچے کے کام میں آیا وہ. لیکن وہ عورت بیچاری, اس کی ماں اس بچے کی یا اس مرنے والے کی بیوی, وہ تو بے سہارا ہی ہے نا, اس لیے کہ مرنے والا اس کے سوا کوئی چیز چھوڑ کے نہیں مرا کہ وہ ایک گائے کا بچہ تھا جو سال ڈیڑھ سال میں اس قابل ہو گیا کہ اس کے بچے کو دودھ پلا سکے, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. اللہ میں نے یہ انتظام کیا. اب گائے کو تلاش کرتے پھر رہے, معلوم ہوا کہ یہ تو یہ گائے ہے. وہ رنگ جو اللہ نے بتایا ایسے رنگ کی گائے ہو تو وہ وہی تھی, اس مرنے والے انسان کے وہ جو چھوڑی ہوئی گائے تھی, وہ بچہ تھا, اس کا رنگ وہی تھا. اب کہا کہ بھائی یہ گائے ہم کو دے دو. انہوں نے کہا سبحان اللہ, کیسے دے دو, یہی تو ہمارے پاس ہے, لے دے کر کے یہ گائے تم کو کیسے دے, کہ جس قیمت پر بھی لو مانگو ہم اس قیمت پر لینے کو تیار ہیں. اللہ میں نے ایک فرشتہ بھیج دیا اس عورت کے پاس انسانی شکل میں, اور جا کر اس سے کہا کہ یہ گائے ہرگز مت بیچنا جب تک کہ اس کے برابر تمہیں چاندی نہ مل جائے. سمجھا؟ وزن کے برابر چاندی لینا تب تم گائے بیچنا, ورنہ بیچنا نہیں. اب ان کے گلے میں تو پھندا پھنسا ہوا ہے, گائے تو یہ ذبح کرنی ہے, اس لیے کہ فیصلہ ہو گیا, اور یہ کہہ کر آئے کہ ہم ایسی گائے اب ضرور ذبح کریں گے. چنانچہ انہوں نے چاندی دی یہودیوں نے, اور وہ گائے خریدی اور لے جا کر ذبح کی. تو اب اس عورت کا بھی کام بن گیا, اتنی ساری چاندی مل گئی, اب اس کا بھی گزر ہوگا, بچے کا بھی گزر ہوگا. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے عبادت گزار بندے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے قدر فرمائی کہ وہ اللہ پر بھروسہ کر کے وہ دنیا سے جا رہا ہے. اللہ نے اس کی اولاد کے اور اس کی بیوی کے گزر بسر کا یہ انتظام فرمایا, اس کی اولاد کے اور اس کی بیوی کے گزر بسر کا یہ انتظام فرمایا. یہ اللہ کے معاملات. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو فیصلے جب آتے ہیں تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس اب مصیبت ہے یہ, حالانکہ اللہ کے علم میں کیا ہے اس کو بندہ جانتا نہیں, اس کو نہیں پتا ہے کہ کل کو کیا ہونے والی ہے. جو آج مصیبت نظر آ رہی ہو سکتا ہے کل کو یہی راحت بن جائے, اور آج جو راحت نظر آ رہی ہو سکتا ہے کل کو مصیبت بن جائے. اللہ کے فیصلے بڑے عجیب ہے. تو دو مسئلے حل ہوئے, اور تیسرا مسئلہ کیا ہوا؟ تیسرا مسئلہ یہ ہوا, یعنی دو مسئلے کا مطلب ہوا کہ ایک تو گائے کی ذبح کے حکم سے گائے کی عظمت کو دل سے نکالنا تھا جس کو معبود بنا بیٹھے, دوسرے اس بیچاری بیوہ اور اس کے بچے کے پرورش کا انتظام کرنا تھا, اور تیسرا مسئلہ کیا ہوا
کہ ذبح کر کے اس گائے کے ٹکڑے کو اس مقتول کی لاش سے لگاؤ تو یہ بولے گا خود بخود اور یہ کہے گا کون ہے قاتل. اب اس کے بعد تو تم انکار نہیں کر سکتے کیونکہ وٹنس تو ہے نہیں. چنانچہ وہ زندہ ہو گیا اور زندہ ہوا تو اس نے کہا کہ میرا قاتل تو فلاں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسئلے سے ایک تیسرے مسئلے کو صاف کرنا چاہتے تھے اور وہ یہ تھا کہ وہ مر کر دوبارہ زندہ ہونے کے مسئلے میں شک کرتے تھے یہودی اس وقت. اللہ نے کہا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو یہ مردہ کس طرح سے زندہ ہوا اور اسی طرح سے قیامت میں بھی مردہ زندہ ہوں گے. واقعہ ایک اور 3 حکمتیں اس کے پیچھے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کے پیچھے بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں اور کہنے کا تو ایک چیز ہوتی ہے مگر مقاصد کتنے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. تو یہ اس کا تذکرہ تھا. اچھا ذبح کا مسئلہ پہلے لائے اور جس وجہ سے ذبح کا حکم دیا تھا اس کو بعد میں لائے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے اس کو بتلاتے. مفسرین کہتے ہیں اس واسطے کہ تاکہ اگر ترتیب سے واقعہ بیان کر دیتے تو اس سے ایک ہی نتیجہ نکلتا. سمجھا؟ ان ترتیب کے بدل دینے سے کیا ہوا 2 نتیجے الگ الگ نکلے. ذبح بقرہ کا جب حکم دیا اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے حکموں پر چلنا نہیں چاہتے تھے, مصیبتیں انہوں نے خود اپنے ذمے لی ہیں. اور دوسرے مسئلے سے کیا نکلا مسئلہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مر کر دوبارہ زندہ ہونے کو مسئلے کو صاف کر دیا ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی انسان کو عقل آنی چاہیے, توبہ کرنی چاہیے, اپنا راستہ سیدھا کرنا چاہیے. فرمایا لیکن اس کے باوجود تم ٹیڑھے کے ٹیڑھے ہی رہے, پھر بھی تمہارے دل جو ہے سخت ہو گئے اس واقعے کے بعد بھی. فرمایا فہی کالحجارہ, تمہارے دل پتھر جیسے ہو گئے. او اشد قسوہ, بلکہ وہ سختی کے اندر پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کہنے کو تو یہ شاعری معلوم ہوتی ہے کہ دل کو کہا گیا پتھر جیسے ہو گئے, بلکہ فرمایا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. معلوم ہوتا ہے نا شاعری ہے, مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے جو بات فرما رہے ہیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شاعری بالکل نہیں ہے. اللہ میاں شاعری نہیں فرما رہے ہیں. شاعری کا مطلب کیا ہے؟ مبالغہ نہیں بلکہ یہ حقیقت. انسان کے ایک ایسے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا دل, میڈیکل سائنس کی روح سے تو دل ویسا ہی ہے, میرا بھی اور آپ کا بھی, نیک انسان کا بھی بد انسان کا بھی, کہ اس کا کام تو بلڈ پمپ کرنے کا ہے. ہر انسان کا دل جو ہے بس اتنا ہی کام کرتا ہے. تو لہٰذا ان سے کیا کہیے جا کر کے کہ یہ اس انسان کا دل پتھر جیسا ہے یا اس انسان کا دل جو ہے پھول جیسا ہے, وہ اس کو کیا بتلائیں گے میڈیکل سائنس والے کو. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرما رہے ہیں اس سے یہ حقیقت کھلتی ہے کہ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے انسان کا دل واقعی جو ہے وہ پتھر سے زیادہ سخت ہے. آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. آخر کچھ پتھر کی چٹانیں ایسی بھی تو ہیں کہ جس سے نہریں بہتی ہیں. سمجھ میں آیا؟ چشمے پھوٹتے ہیں اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ دریا بہ رہے ہیں اور وہ خشکی نہیں ہونے پا رہے ہیں کہ نہیں ایسی چٹانیں. اچھا صاحب معلوم ہوا ایسے پتھر ہیں کہ جس سے نہریں نکلتی ہیں. معلوم ہوا کہ انسان کے کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ان سے بڑا فیضان ہوتا ہے. ہر انسان کو اس سے فائدہ ہے. غریب کی مدد کرنا, بیماروں کی تیمارداری کرنا اور اسی طرح سے پریشان حالوں کی پریشانیوں میں کام آنا, بہت فائدہ ان کی ذات سے پہنچتا ہے. جیسے میں کل ہی ایک واقعہ بتا رہا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو فضائل اور مناقب کتابوں میں جمع کیے ہیں, خاص طور پر امام جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء اگر مل جائے, بہت اچھی کتاب ہے تو اس کو دیکھ لیا جائے. تاریخ الخلفاء میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بڑا تفصیل سے انہوں نے تذکرہ کیا ہے. اس میں ایک واقعہ حدیث سے انہوں نے لیا ہے اور وہ واقعہ ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد, نماز پڑھنے کے بعد آپ, چونکہ جیسے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ امام جو ہے مصلیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے کہ سلام پھیر کر کے اور نمازیوں کی طرف رخ کر لیتے. تو آپ نے پوچھا کہ آج تم میں سے کس شخص نے روزہ رکھا؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں تو روزہ نہیں رکھ سکا. ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے رات ہی سے روزے کا ارادہ کر لیا تھا, میں روزے سے ہوں. اس کے بعد آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟
تمہارا عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو نماز پڑھنے سیدھے بھی آ رہے ہیں تو کہیں گئے ہی نہیں. ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جب گھر سے نماز کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک مسکین ملا جس کو کھانے کی ضرورت تھی, کھانے کا مطالبہ کر رہا تھا, تو میرا بیٹا جو عبد الرحمان ہے اس کے ہاتھ میں جو کی روٹی کا ٹکڑا تھا, میں نے وہ لے کر اس کو دے دیا. تو پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص آج ایسا ہے کہ جس نے کسی بیمار کی تیمارداری کی؟ تو تم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو سیدھے نماز پڑھنے چلے آ رہے ہیں, اب نماز کے بعد کہیں جائیں گے؟ ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جب گھر سے آ رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے تو سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کا راستے میں گھر تھا اور وہ بیمار تھے, میں ان کی مزاج پرسی کرتا ہوا آ رہا ہوں. آپ نے پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے کسی جنازے کی مشاہدات کی ہو, یعنی ساتھ چلے ہوں جنازے کی؟ ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک جنازہ تھا میں بھی اس کو کندھا دے کے آ رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جس نے اتنے نیکی کے کام کر لیے ہوں اس کی جنت تو واجب ہو گئی. اور تمہار کہتے ہیں کہ میں اس روز میں نے سمجھا یہ ابو بکر جو ہیں ان کا مقابلہ بہت مشکل ہے. اب آپ بتائیں کہ یہ دل کیسا دل ہے کہ جس نے کوئی نیکی دنیا کی چھوڑی نہیں, اللہ کے رسول نے بھی فرما دیا کہ جس نے اتنی نیکیاں کر لی اس کے لیے جنت واجب ہے. معلوم ہوا کہ اس کے دل کی مثال اس چٹان کی جیسی ہے جس سے نہریں بہ رہی ہیں کہ اس سے انسان بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس سے جانور بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں, گھاس اور پھوس کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے, کھیتیوں اور درختوں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے, اور ایٹماسفیئر بھی صحیح ہو رہا ہے, موسم جو ہے دریاؤں کے ذریعے کتنا فائدہ ہے اس دریا سے, اور ظاہر ہے کہ وہ دریا اس چٹان سے نکل کر آ رہا ہے. فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور کچھ اس سے کم درجے کے ہوتے ہیں فائدہ پہنچانے والے پتھر. فرمایا کچھ پتھر وہ ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی رسنا لگتا ہے, تھوڑا تھوڑا پانی رستا ہے, اتنا تو نہیں کہ دریا بن کے بہ جائے, مگر یہ کہ تھوڑا بہت ایسا نکلتا ہے کہ صاحب ایک آدمی اگر اس سے پانی پینا چاہے تو پی سکتا ہے, پانی کسی برتن میں بھرنا چاہے تو بھر سکتا ہے, اتنا ہے. تو فرمایا کہ یہ صورت لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله. اور تیسری قسم ایسے پتھروں کی ہے کہ ان سے کوئی فائدہ دوسرے کو تو نہیں پہنچتا مگر خوف خدا سے وہ پتھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو روڑک جاتے ہیں, اتنا خوف ان کے دلوں میں ہے, یعنی مطلب ان پتھروں کے اندر ہے. یہ تیسری قسم ہے. اب آپ بتائیں, پہلے تو میں اس کو صاف کر دوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کچھ پتھر اللہ کے خوف سے رڑک جاتے ہیں. کوئی سائنس والا کوئی کہے یہ کہاں کی بات آ گئی؟ بھائی پتھر اگر اپنی جگہ سے ہلے تو نیچے اس بات سے جاتا ہے کہ ایک کشش ثقل ہے, یعنی زمین کے اندر جو ہے وہ کیا بولتے ہیں میگنیٹک سسٹم ہے کہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی, اس بات سے پتھر نیچے کو آتا. تو یہ کہاں کہ وہ اللہ کے خوف سے. ایک بات تو یہ ہے کہ سائنس والے بھی صحیح کہہ رہے ہیں, اللہ میاں بھی صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ میاں نے یہاں اس آیت میں یوں نہیں فرمایا کہ سارے پتھر جو بھی رڑکتے ہیں اللہ کے خوف سے رڑکتے ہیں, منہا کا لفظ ہے, کچھ پتھر وہ ہیں. نمبر ایک. نمبر دو جو ہے وہ یہ ہے کہ سائنس جو ہے وہ بحث کرتی ہے اسباب ظاہرہ سے, ظاہری اسباب کیا ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ یہاں خبر دے رہے ہیں وہ اس کا باطنی سبب ہے. سمجھ میں آیا؟ مان لیجیے تھوڑی دیر کے واسطے کہ ایک شخص بیمار ہوا, ایک مسلمان کہتا ہے بھائی اللہ نے کا فیصلہ یہی تھا بیمار ہونا کا, بیمار ہو گیا, یا کسی آدمی کا انتقال ہو گیا, ہم کیا کہتے ہیں بھائی اللہ نے اس کی عمر اتنی لکھی تھی مر گیا. لیکن میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ میڈیکل سائنس تو یہی کہے گی کہ فلانی بدپریزی کی وجہ سے بیمار ہوا, بیماری بڑھتی چلی گئی, علاج صحیح نہیں ہوا, مر گیا. یہ گفتگو جو ہو رہی ہے ظاہری سبب سے ہو رہی ہے, ظاہری اسباب اس کے یہ ہوئے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی موت دے دی, وہ باطنی سبب ہے اس کا, تو دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. تو کچھ جو پتھر گرتے ہیں باطنی سبب یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے گرتے ہیں, اور ظاہری سبب یہ ہے کہ زمین اس کو اپنی طرف کھینچتی. جیسا اب میں عرض کر رہا تھا کہ جن یہودیوں کا یہاں تذکرہ ہے ان کا دل پتھروں سے زیادہ سخت ہوا کہ نہ ہوا, کیونکہ ادنا درجے کا پتھر کیا نکلا کہ جس کے اندر اتنا خوف خدا ہو کہ وہ اللہ کے ڈر سے وہ رڑک جائے, اپنی جگہ سے ہل جائے. لیکن ان کی تو حالت یہ ہے
کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ گائے ذبح کرو تو اینکی بینکی بات کرتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو تورات پہ عمل کرو تو عمل نہیں کرتے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ گائے کی پوجا مت کرو تو اس کو نہیں مانتے. جب کہا جاتا ہے کہ آخرت پر یقین رکھو تو وہ اس میں عجیب عجیب قسم کے سوال کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ ان کے دلوں کے اندر اتنا بھی خوف خدا نہیں ہے کہ یہ اپنی جگہ سے ان میں حرکت پیدا ہو جائے. تو ان کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہوئے کہ نہ ہوئے. معلوم ہوا کہ شاعری نہیں تھی، یہ ایک حقیقت تھی. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، فرمایا اللہ غافل نہیں ہے ان باتوں سے، ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. مطلب یہ کب تک دنیا میں یہ سارے تم یہ کر کے جیتے رہو گے، آخر ہمارے پاس آؤ گے اور تم کو ان کاموں کی سزا ملے گی. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، یہاں سے مسلمانوں کو اس بات کا خطاب ہے. بات پہلے سمجھ لیجئے. بات یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں یہودی رہتے تھے اور یہودی اہل کتاب تھے، اور اس کتاب کا جو علم ان کے پاس تھا اس کی روشنی میں یہ کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آخر الزمان آنے والے ہیں. کیونکہ اب تک کے جتنے انبیاء آئے تھے تو بنی اسرائیل کے علم میں یہ تھا کہ وہ اسرائیلی تھے. تو نبی آخر الزمان کے تعلق سے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ہماری پراپرٹی نبوت، لہذا وہ نبی آخر الزمان بھی ہم میں سے آئے گا. اس وقت یہ کہا کرتے تھے عرب والوں سے کہ تمہیں جو کچھ کرنا کرتے رہو، جب نبی آخر الزمان آئیں گے جب ہمیں تمہیں ایک ایک کا بدلہ ہم تم کو دیں گے، اس لیے کہ غلبہ ہمارا ہوگا. نبی آخر الزمان کے ساتھ ہم ہوں گے تو پورے گویا زمین پر ہماری حکومت ہوگی، ہمارا اقتدار ہوگا، ہمارا غلبہ ہوگا، ہم تمہاری حرکتوں کی سزا اس وقت دیں گے. یہ تھی وہ صورت کہ جو یہودی کہتے رہتے تھے اور عرب کے لوگ اس بات کو سنتے تھے. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو جتنے مدینہ کے لوگ تھے وہ دوڑ دوڑ کر ایمان لے آئے، اس لیے کہ ان کا علم میں تھا کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں اور ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے. تو مدینہ والوں نے سوچا کہ پہلے جا کر ایمان لے آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی پہلے ایمان لے آئے اور ہم ایمان نہ لائے تو پھر ہم پر غالب آ جائیں گے. ایمان لے آئے. لانے کے بعد ان کو خیال یہ تھا کہ بھائی یہودی بھی تو دوڑیں گے ایمان لانے کے واسطے، مگر یہودی نہیں دوڑے، بالکل نہیں چلے، ایمان لانے میں پیچھے رہے. کیوں رہے پیچھے؟ اس لیے کہ ان کے اپنے خیال کے برخلاف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کن میں ہوئے؟ بنو اسماعیل میں ہوئے، بنو اسحاق میں سے نہیں تھے. یہاں سے ان کو حسد کی آگ ان میں جلی. یہ کیا ہوا کہ ہم جن کا انتظار کر رہے تھے، جن کی اطلاعات ہم دیتے چلے آ رہے تھے، یہ تو عربوں میں سے ہو گئے، ہم میں سے نہ ہوئے. یہاں سے ان کا حسد ہوا اور اس لیے وہ مومن نہ بنے اور اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا. تو اب یہاں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم تو یہ توقع کرتے ہو کہ یہ آئے آ کر، کیونکہ تم کو خود یہ اطلاع دیتے تھے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، آج تم اس بات کی امید رکھتے ہو کہ یہ آئیں گے مومن بن جائیں گے. تمہارا یہ امید رکھنا، تمہارا یہ لالچ رکھنا غلط ہے، اس واسطے کہ یہ صدیوں سے ان کی حالتیں یہ چلی آتی ہیں. ان کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں، ان کے اندر خوف خدا نہیں رہا. اس بات سے کہاں بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ آگے بڑھیں گے اور ایمان لے آئیں گے. فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم اس بات کی لالچ رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق منہم، حالانکہ ان میں سے ایک جماعت وہ رہی ہے کہ جنہوں نے اللہ کی بات کو سنا ہے اور اس کو سمجھ لینے کے بعد پھر اس کو بدل ڈالا. دیکھیے ایک بات تو یہ سمجھیے کہ یہ کون سے واقعے کا تذکرہ ہے. یسمعون کلام اللہ. یاد ہوگا میں نے پچھلے ہفتے یہ بتلایا تھا کہ ان کے 70 آدمیوں کو منتخب کر کے بلایا گیا تھا کوہ طور پر، اور اللہ میاں نے ان سے کلام کیا تھا کہ موسیٰ میرے مقرر کیے ہوئے نبی ہیں، تورات میری دی ہوئی کتاب ہے، اس پر تم عمل کرنا. جب وہاں سے واپس آئے تو واپس آ کر انہوں نے بتلایا کیا، رپورٹ کیا دی. رپورٹ یہ دی کہ ہم سن کے آ رہے ہیں اللہ میاں کی بات. اللہ میاں نے کہا کہ کتاب تو میری دی ہوئی ہے، مگر یہ کہ اگر تم سے عمل ہو سکے تو اس پر عمل کر لینا. یہودیوں نے کہا ہم سے عمل ہی نہیں ہوتا. سمجھا؟ یہ تو مشکل کتاب ہے، ہم سے نہیں عمل ہوتا. ہو گئی بات. تو بات سمجھنے کے بعد انہوں نے بدلا ہے، اللہ کی بات میں تحریف کی ہے، تبدیلی کی ہے، چینجنگ کی ہے. ایک تو یہ ہوئی بات، کیونکہ لفظ کلام لائیں، اور کلام جو ہے وہ تورات کو نہیں کہا جاتا، انجیل کو نہیں کہا جاتا، کیونکہ وہ کتاب اللہ ہے.
کلام اس کو کہتے ہیں کہ جو بولنے والے کے منہ سے نکلے، اور کتاب اس کو کہتے ہیں جو لکھنے والے نے لکھی ہے. تو تورات اور انجیل کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں. قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. کیوں کتاب اللہ؟ تو اس لحاظ سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ قلم کو سب سے پہلے پیدا کیا اور اس قلم کو حکم دیا کہ لکھ، اور اس نے کتاب اللہ کی، قرآن کی کتابت کی، اور اسی کی نقلیں جو ہیں وہ فرشتوں کو دی گئی ہیں کہ وہی کہ جا کر جتنا حصہ اس کا بھیجنا تھا دنیا میں تو وہ فرشتہ لے کر آ جاتا تھا اتنا حصہ، لیکن اللہ نے وہ پہلے ہی لکھوا دیا لوح محفوظ میں. اس طرح سے تو وہ کتاب بن گئی. اور کلام اس لحاظ سے ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے آسمان اور زمینوں کو، جو بھی کچھ بھی نہیں تھا اس وقت، سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا، اور اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف کی کچھ سورتوں کی تلاوت کی اور فرشتوں نے اس کو سنا، اور فرشتوں نے سننے کے بعد مبارکباد دی تھی کہ مبارک ہیں وہ لوگ جن پر یہ قرآن، یہ کلام اترے گا، اور مبارک ہیں وہ سینے کے جن میں یہ محفوظ ہوگا، اور مبارک ہیں وہ زبانیں کہ جو اس کو پڑھیں گی. تو سب کچھ پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے پڑھا اور پھر قلم پیدا کر کے اس سے لکھوایا. تو یہ کلام اللہ بھی ہے، یہ کتاب اللہ بھی ہے، یہ قرآن کی خصوصیت ہے. اسی لیے کنز العمال علی متقی کی جو جمع کی ہوئی حدیثی کتاب ہے، اور حیدرآباد کو اس بات کا شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے یہ کتاب طبع ہوئی حیدرآباد میں دائرۃ المعارف کے تحت. اس کے بعد اب عرب ملکوں میں شائع ہوئی ہے. 9ویں صدی کے 10ویں صدی کے ہیں یہ علی متقی. 10ویں صدی یہ دور ہے اکبر کا، 10ویں صدی، ہاں بالکل شروع کا دور. تو یہ جہانگیر، اکبر کا یہ جہانگیر کا دور ہے جس میں علی متقی ہوئے ہیں، مغربی علاقے میں پیدا ہوئے ہندوستان کے، اور انہوں نے احادیث کو جمع کیا کنز العمال کی صورت میں. کنز العمال میں ایک حدیث ہے کہ القرآن کلام اللہ وخرج منہ، قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے اندر سے نکل کر آیا ہے. تو کلام کہتے ہی اس کو ہیں جو بولنے والے کے اندر سے آیا ہے. تو تورات جو ہے وہ کلام اللہ نہیں ہے، وہ کتاب اللہ ہے. انجیل کلام اللہ نہیں، وہ کتاب اللہ ہے. تو اس لیے کلام وہی تھا کہ جو طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان یہود کے منتخب اور جو سلیکٹڈ جو ریپرزینٹیٹیو تھے، نمائندہ تھے، ان سے جو کلام فرمایا، اس لیے اس سے مراد وہی کلام. بعد مفسرین کہتے ہیں کہ تورات مراد ہے، مگر مجازن اس کو کلام کہا گیا. جیسے مثال کے طور پر ایک شاعر شعر لکھتا ہے اور آپ کہتے ہیں بھائی یہ فلاں شاعر کا کلام، حالانکہ آپ کو کیا معلوم کہ اس نے پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، اس نے لکھا تھا، ہمارے سامنے تو لکھا ہوا ہے، مگر آپ مجازن لکھی ہوئی چیز کو بھی کلام کہہ دیتے ہیں. اسی طرح سے تورات کو مجازن کلام اللہ کہا گیا ہے، اور حقیقتاً تو وہ کتاب اللہ ہے. اور کتاب اس میں بھی تحریف کی، تورات کو بدل ڈالا بالکل سرے سے، اس میں وہ سارے احکام ہے ہی نہیں جو اللہ نے اتارے تھے. تو فرمایا کہ جو اتنے بدبخت قسم کے لوگ ہوں اور اتنے سرکش کہ اللہ کے کلام کو بدل ڈالیں، ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ آج آئیں گے اور آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پچھلی کتابوں میں لکھا کیا تھا؟ اس میں لکھا تھا خوبصورت ہوں گے اور بال گھونگریالے ہوں گے اور میانہ قد ہوگا، درمیانی قد ہوگا آپ کا، اور سفید رنگ کے ہوں گے. یہ ساری بات اس میں تھی. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو آ گئے تو انہوں نے اس کو بدل ڈالا اور بدل کہا، لکھا لمبے قد کے ہوں گے اور سانولے رنگ کے ہوں گے اور بال سیدھے ہوں گے. اس کو بدل ڈالا کیونکہ وہ اگر وہی سامنے آ جاتا تو لوگ تو کہتے کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، اور اب ان کو کہنے کا موقع مل گیا کہ یہ نبی آخر الزمان نہیں ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو باتوں کو بدل رہے ہوں اللہ کی، ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ ایمان لائیں گے آ کر کے. فرمایا کہ یسمعون کلام اللہ، یہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں پھر اس میں تحریف کر دیتے ہیں اس کو سمجھ لینے کے بعد، اس حالت میں کہ کچھ جانتے ہیں. جانتے کیا مطلب؟ اللہ کی بات کو بدل دینا کتنا بھیانک ہے. کیوں بھائی، اگر آپ کوئی بات کہیں اور میں آپ کی بات کو بدل کر کے دوسرے کو پہنچاؤں تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ انلیگل ہے کہ لیگل ہے؟ تو میں بد اخلاقی ہے کہ خوش اخلاقی ہے؟
اگر ہم دنیا میں ایک کی بات کو نہیں بدل سکتے یہ خطرناک ہے، اللہ کی بات کو بدل دینا وہ کتنا خطرناک نہ ہوگا۔ اسی واسطے اگر مسئلے پر کوئی شخص عمل نہ کر سکے بری بات، یقیناً خطا ہے، مگر یہ خطا اتنی بھیانک نہیں ہے کہ جتنی لوگ خود کو نہ بدلیں اللہ کی بات کو بدلنے کی کوشش کریں۔ تو نہ مسئلے پر عمل تو نہ کریں لیکن مسئلے کو بدلنے کی کوشش کریں، یہ بڑا خطرناک ہے۔ تو جو لوگ آج اس واسطے کہ میں ایسا ہوں تو لوگ مجھ کو برا نہ کہیں، لہذا جیسا میں ہوں ویسا ہی مسئلہ بن جائے، جو اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں وہ بڑی خطرناک بات کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے مسئلے کو ویسے کا ویسے ہی رکھا جائے۔ تھوڑی دیر کہ مان لیجیے کہ میں سود کھاتا ہوں، تھوڑی دیر کے مان لیجیے کہ میں سود لے رہا ہوں، ایک صورت تو یہ ہے کہ میں کہوں یہ سود وہ سود نہیں جو حرام تھا، سبحان اللہ، یہ کیسی بات ہوئی؟ کیوں میں بات کہوں یہ؟ اس لیے کہ لوگ مجھے مجرم نہ کہیں۔ تو ایک تو میں سود کی تعریف بدلنے کی کوشش کروں، یہ خطرناک ہے، اس واسطے کہ میں تو ہوں برا، میں کتنوں کو برا کر جاؤں گا، کتنے لوگ میری بات پر اعتماد کر کے اور وہ سود خوار بن جائیں گے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ میں کہوں بھائی مسئلہ تو یہی ہے کہ یہ سود ہے جو میں لے رہا ہوں اور سود حرام ہے، میں غلطی کر رہا ہوں، میرے عمل پہ مت جانا، تم عمل علم پہ جانا، یہ بات صحیح ہے۔ اگرچہ یہ غلطی ہے یہ کہ میں عمل کیوں کر رہا ہوں پھر تو مسئلہ جانتا ہوں، مگر یہ اتنا خطرناک نہیں، وہ خطرناک میرے تک رہے گی، دوسرے تک نہیں پہنچے گی۔ تو اس لیے مسئلے کو نہ بدلا جائے، مسئلوں کو محفوظ رکھا جائے، اور عمل چاہے ہمارا کچھ بھی ہو، اگر عمل صحیح ہے بہت اچھی بات ہے، عمل غلط ہے تو اس کی آج نہیں تو کل کو اصلاح ہو جائے گی، اللہ چاہے تو معاف فرما دیں، اللہ چاہے تو سزا دے دیں، مگر مسئلے کو بدلیں گے تو کتنوں کے واسطے نقصان دہ ہو جائے گا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، فرمایا کہ یہ لوگ جب ان سے ملتے ہیں جو ایمان لے آئے، معلوم ہوا کہ ان یہودیوں میں بھی مختلف قسم کے لوگ تھے، ایک تو وہ ایمان نہ لانے والے تھے، بیٹھے رہ گئے، بدل دیا اللہ کی بات کو، کچھ وہ لوگ تھے کہ جو منافقین کہلاتے ہیں، یہ بھی یہودی تھے، ان کے بارے میں اب یہاں ذکر کیا جا رہا، فرماتے ہیں کہ جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے، ہم بھی مسلمان ہیں جی۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ان میں سے بعض خلوت میں تنہائی میں بعض کے پاس جا کر ملتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ بدبخت ہو تم نے جا کر کے وہاں ایسی باتیں کہہ دی، کیسی باتیں کہہ دی؟ أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ، تم ایسی باتیں کہتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے برخلاف اگر ان باتوں کو کھول دے تو یہ اللہ کے ہاں تمہارے برخلاف اس کو حجت میں پیش کریں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت میں جب حقیقتیں کھل جائیں گی اور اس وقت تم یہ جو باتیں آج تم نے کہی ہیں کہ تورات میں تو لکھا ہوا ہے، میں پہلے ایک واقعہ سنا دوں۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک زنا کا ایک قصہ ہوا یہودیوں میں، اور وہ کیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، یا رسول اللہ اس کا فیصلہ فرما دیجیے۔ وہ تو رسول اللہ نہیں کہتے تھے، وہ تو محمد ہی کہتے تھے، یا محمد، کیوں؟ اس واسطے وہ مسلمان نہیں تھے، یہودیوں کا قصہ تھا۔ تو آپ کے پاس کیوں لے کر آئے اس واقعے کو؟ ظاہری طور پر تو یہ تھا کہ آپ چونکہ مدینے کے حاکم ہیں، مدینے میں آپ کی حکومت ہے، اس واسطے حاکم کے پاس لے کے جانا چاہیے اپنا جھگڑا۔ تو زنا کا قصہ تھا، وہ آپ کے پاس لے کر آئے، لیکن اصل میں اندر سے مسئلہ کیا تھا؟ اندر سے مسئلہ یہ تھا کہ تورات میں حکم یہ دیا گیا تھا کہ زنا کرنے والے کو پتھر مار کر ہلاک کیا جائے، انہوں نے اس کو بدل ڈالا تھا، اور بدلہ کیا تھا؟ کوڑے مارا جائے، منہ کالا کر کے شہر میں اس کا گشت کرا دیا جائے، انہوں نے اس حکم کو بدل دیا تھا۔ تو اب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس خیال سے آئے کہ آپ کا دین چونکہ بہت نرم دین ہے، یہودیوں کے اپنے نظریے کے اپنے شریعت کے مقابلے میں بہت نرمی والا دین ہے، اس واسطے آپ سے فیصلہ کرا لو تو نرم فیصلہ ہو جائے گا، ہمارے یہاں تو اب بھی سخت ہے، کوڑے مارنا بھی تو کھیل نہیں ہے، اس واسطے وہ آپ کے پاس آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو سنسار کریا جائے، پتھر مارے جائیں، اب تو ان کے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی۔ اب یہ کیا ہوا کہ جو ہم جس بات سے بچنا چاہتے تھے وہی فیصلہ یہاں کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے چھٹے سپارے کے اندر وہ مسئلہ آ رہا ہے
اور ان کے جرم کو وہاں کھولا ہے. کہ یہ اتنے سرکش لوگ ہیں کہ کس واسطے آپ کے پاس یہ فیصلہ کرانے کے واسطے آ گئے. وہاں چھٹے سپارے کے اندر اس مسئلے کو کھولا سورہ مائدہ کے اندر, اور وہاں ان پر لتاڑ ڈالی. تو اس طرح کا واقعہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا تھا, جب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کو بلوایا, اور بلوا کر کے جو ان میں بڑا عالم تھا, اور اسے بلا کر آپ نے فرمایا تجھے اللہ کی قسم بتا تمہارے یہاں کتاب کے اندر, تمہاری شریعت کے اندر اس مسئلے میں کیا حکم لکھا ہوا ہے. اس میں وہ عالم تھا یہودیوں میں, اس نے کہا کہ آپ نے اللہ کی قسم مجھے دے دی ہے, اس واسطے مجھے اب سچ بولنا پڑے گا, ہماری شریعت کے اندر اصل مسئلہ جو ہے وہ سنسار کرنے کا تھا. اس پر یہودی بہت بوکھلا ہے. فرمایا کہ قالوا اتحدثونہم, یہ یوں کہتے ہیں کہ تم ان کو ایسی بات بتلا دیتے ہو کہ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اوپر اس واقعے کو کھولے گا تو یہ تمہارے برخلاف حجت میں پیش کریں گے. افلا تعقلون, تمہیں اتنی بھی عقل نہیں, کم سے کم اپنے خلاف تو باتیں مت بتا کر جا کر مسلمانوں کو. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, معلوم ہے یہ بھی سرکشی کی بات ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ کیا انہوں نے یہ سمجھا کہ جو کچھ یہ بتلائیں گے اللہ کو اتنا ہی معلوم ہوگا, اور اگر یہ نہ بتلائیں تو اللہ کو کچھ پتہ نہ چلے. اولا یعلمون, کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو خوب معلوم ہے جس بات کو یہ چھپاتے ہوں یا جس بات کو یہ ظاہر کرتے ہوں. یہ نہیں یہ بتلائیں گے تب بھی جو کچھ ان کے دلوں کے اندر فطور ہے اللہ اس سے باخبر ہے, اور اس کی وہ سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت میں دیں گے. یہاں جرم بتایا گیا ان کا جو اہل علم ہے, جو ان کے پوپ پادری ہیں, لیکن دوسرا طبقہ ہے ان میں ان پڑھ لوگوں کا, جو جاہل ہیں, جو فالوورز ہیں ان کے, اور وہی دراصل یہ حرکت کر رہے تھے کہ یہاں کچھ وہاں کچھ. تو فرماتے ہیں کہ ومنہم امیون, یوں کہیے کہ تحریف کا جرم کی نشاندہی کی گئی کہ یہ لوگ بڑے مجرم ہیں کہ انہوں نے کتاب اللہ کے اندر تحریف کر دی. لیکن ظاہر ہے کہ تحریف کرنا کس کا کام ہے؟ جاہلوں کا. جاہل تھوڑی تحریف کرتے ہیں, وہ تو عالموں کا کام ہے, علم والے تحریف کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ہو سکتا تھا کہ جاہل یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے بھائی جو کچھ اللہ بلا ہے نہیں مولویوں کے ساتھ, ہماری کوئی جان چھٹی, اس لیے ہم نے تو یہ حرکت کی نہیں. ان کو فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. ان میں ایک جماعت دوسری ان پڑھ لوگوں کی ہے, ان کو یہ نہیں جانتے کتاب کو, یعنی مسئلے مسائل ان کو معلوم نہیں ہے, کتاب پڑھ نہیں سکتے, بس ان کے پاس تو کچھ آرزویں ہیں, کچھ امیدیں ہیں. یوں ہی کہہ لیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ میاں تو بڑے کریم ہیں, بڑے رحیم ہیں, وہ تو بخشتے ہی گے, اس بات سے کہ ہمارا کیا قصور, ہمیں تو کوئی مسئلہ معلوم ہی نہیں. یہ ہے وہ امید ہے. اسی طرح سے ہم تو فلاں کے خاندان میں, فلاں کے خاندان میں ہمارے دادا سگر دادا جو گزرے ہیں, بڑے بزرگ گزرے ہیں, وہ بخشوا لیں گے, اللہ تو بڑے مہربان ہے, کوئی ہمیں تھوڑی سزا دیں گے. یہ ہے وہ امیدیں جو جاہلوں کے دلوں میں ہوا کرتی ہیں. اس کو اللہ امانیہ, تو کچھ آرزو ہیں جو ان کے دلوں میں مچلتی رہتی ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اور حقیقت یہ ہے کہ وہ امیدوں کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں, کہ کچھ خیالات ہیں جنہوں نے اپنے دلوں میں پکا رکھے ہیں, اس کے سوا ان کی کوئی حقیقت نہیں, کوئی بنیاد نہیں. پھر ان لوگوں کا ذکر ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ, کہ جو تحریف کرنے والے ہیں اہل علم, دراصل مجرم تو بڑے وہی ہیں, اس لیے ان کو پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں بربادی ہو ان لوگوں کی کہ جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا, پھر وہ یوں کہتے ہیں کہ یہی ہے وہ مسئلہ جو اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے, حالانکہ ایسا نہیں. اور کیوں ایسی حرکت کرتے ہیں؟ ليشتروا به ثمنا قليلا, تاکہ وہ ایسا کہہ کر کے کچھ دنیا تھوڑی سی ان کو مل جائے. آپ کے مطلب کا مسئلہ آپ کو بتلا دیا تو $100 $200 آپ سے لے لیے, آپ کے مطلب کا مسئلہ ہے تو آپ کو بتلا دیا اور کچھ آپ سے لے لیا. اگر آپ کے مطلب اور منشا کے خلاف بتلائیں تو کہاں کو پیسے آپ دیں گے صاحب؟ یہ ہے وہ دنیا خریدنا. تو مسائل جو ہے بدل دینا تاکہ دنیا اس کے بدلے میں حاصل ہو جائے. تو فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ, بربادی ہو ان کے لیے اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھا, اور بربادی ہے ان کے لیے اس وجہ سے کہ جو کچھ انہوں نے کمایا. دو جرم, ایک جرم تحریف اور دوسرا جرم اس کے بدلے میں کمانا, دونوں کے واسطے ان کو بربادی اور دوہرا عذاب ان کو ملے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا اسرائیل کو خطاب چل رہا ہے, اور ان کی سرکشی اور ان کے جرائم کو گنایا جا رہا ہے, اور یہ کہ ہر موقع پر اللہ کی نعمتیں ان تک پہنچتی رہیں
لیکن انہوں نے ہر مرحلے پر ان نعمتوں کی ناقدری کی اور اللہ کے اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی کی۔ اس کے باوجود کم سے کم احساس شرمندگی تو ہوتا کہ ہم سے ایسی ایسی خطائیں ہوئیں، ایسی ایسی لفظشیں ہوئیں، اور ایک دن کا قصہ نہیں، 2 دن کا قصہ نہیں، صدیوں گزر گئیں یہی کام کرتے کرتے، تو کم سے کم احساس ندامت ہو۔ اس کے برعکس صورتحال کیا ہے، یہ احساس تو کہاں ہوتا ہے، اوپر سے احساس اور دعویٰ اس بات کا کہ ہم کو تو جنت نہیں جانا ہے، ہم جہنم میں جانے والے ہیں ہی نہیں، اور اگر کہیں چلے بھی گئے کسی وجہ سے تو 2 4 5 دن کے لیے، چند دن کے لیے جائیں گے اور پھر آخر ہم کو جنت میں جانا ہے۔ کیوں؟ اپنے طور پر اس کی وجہ یہ بتلاتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہمارے برادریوں میں اور ہمارے خاندانوں میں پیغمبر ہوئے ہیں، اور دوسری جگہ تو اسی تعلق سے زیادہ جرأت کر کے یہ کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، تو ہم تو اللہ کی اولاد ہیں اور اس کے دوست ہیں۔ اپنی اولاد اور اپنے دوست کو کون تکلیف میں رکھا کرتا ہے، لہذا ہم تو یہاں بھی آرام سے رہیں گے اور وہاں بھی آرام سے ہی رہنا ہے ہم کو۔ کہیں اتفاق سے اگر ہم چلے بھی گئے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ماں باپ بعض دفعہ بچوں کو سزا دے لیتے ہیں، ایک آدھ تھپڑ رسید کر دیتے ہیں، تو ایسی کسی خطا میں اگر ہمیں کچھ جہنم میں جانا ہی پڑا تو وہ 2 4 5 دن کی بات ہوگی، لیکن ہم کو رہنا ہے جنت میں۔ تو اس کو یوں فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یوں کہا کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ مگر گنے ہوئے چند دن، ایام معدودہ، گنے چنے دن۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اللہ نے کوئی ایگریمنٹ کر رکھا تم سے، عہد سے مانو بالکل یہ ہے ایگریمنٹ، کوئی تم سے پٹا لکھوا رکھا، تم نے اللہ سے پٹا لکھوا رکھا ہے کہ وہ تم کو جہنم میں بھیجے گا، اور وہ ایسا ایگریمنٹ اور ایسا پٹا کہ اللہ اس کے خلاف ہی نہیں کرے گا، فلن یخلف اللہ وعدہ۔ اگر کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے، کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے کسی پیغمبر کی زبان سے کسی کتاب میں کوئی صورت اللہ کی طرف سے ایسے وعدے کی تم تک نہیں ہے، تمہارے پاس نہیں ہے، تو پھر اس کے سوا اور کیا ہے کہ تم بہتان لگا رہے ہو اللہ کے معاملے میں، ان تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو پھر کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، ما لا تعلمون، جس کا کوئی علم نہیں۔ علم اس لیے فرمایا کہ علم ہی دراصل سب سے بڑا ثبوت ہے، بشرطے کہ وہ علم صحیح ہو، اس لیے کہ علم کا سورس اگر صحیح ہے تو علم بھی صحیح ہے، اور دینی معاملات کے اندر تمام چیزوں کا سورس، تمام معلومات کا اور علوم کا سورس ہے پیغمبر۔ پیغمبر سے جو چیز حاصل ہے وہی علم صحیح اور وہی دراصل دلیل ہے۔ اس لیے میں ترجمہ یہ کر رہا ہوں کہ ان تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو کہ جس کی کوئی دلیل، جس کا کوئی علم تمہارے پاس نہیں۔ آگے اس کے بارے میں آگے بہتر فرما رہے ہیں کہ بلا، ہاں کیوں نہیں، تم کیا ہو ضرور جنت میں، بلا من کا سبا، قاعدہ سن لو ہمارا کیا ہے، جس نے کمایا ہے برائی کو، کسبا بلاغت ختم ہو گئی قرآن سے، یوں کہہ سکتے تھے جس نے بری حرکت کی، کیونکہ کمانے میں آدمی کی محنت کو دخل ہوتا ہے، اس کو کمانا نہیں کہتے کہ کسی نے لا کے آپ کو ہدیہ دے دی، کہیں وہ بری پری چیز ہاتھ آ گئی، اس کو نہیں کہتا کوئی کمائی۔ کمانا یہی ہے کہ آپ اگر آپ جاب کرتے ہیں، بزنس کرنے والا بزنس کرتا ہے، دن اور رات ایک کرتا ہے، محنت سے وہ حاصل کر کے لاتا، اس کو کہتے ہیں کمائی۔ رشوت کو بھی کوئی کمائی نہیں کہتا، آمدنی کہتے رہیے لیکن کمائی وہ نہیں، اس لیے کہ اس میں محنت نہیں، محنت سے جو حاصل ہوتی ہے اس کا نام کمائی ہے۔ تو ان کو جو خطائیں صادر ہو رہی ہیں وہ ایسا نہیں کہ اتفاق سے کہیں ہو گیا، نہیں، اپنے ارادے سے اپنی محنت سے وہ برائیاں کرتے ہیں، تو کسبا کے لفظ سے یہ بات سامنے ہے، اور یہی دراصل جرم ہے۔ محنت کرنے کی چیز کیا تھی؟ نیکی، ان کے راستے میں محنتیں کرنی تھی، وہ برائیوں کے راستے میں محنتیں کرتے ہیں، کمانے کی چیز تھی نیکیاں، کما رہے ہیں برائیاں، فرمایا کیوں نہیں، جس شخص نے برائی کو کمایا اور حالت اس کی زندگی کی ایسی ہو گئی کہ چار طرف سے خطاؤں نے اس کو گھیر لیا، ایک آدھی برائی نہیں، 100 200 برائی نہیں،
اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، چار طرف سے گھرا ہے کن چیزوں کے ذریعے سے؟ خطاؤں کے ذریعے سے، نافرمانیوں کے ذریعے سے. وہ احاطت بھی خطیت فاولئک اصحاب النار، وہی بس ہمارے یہاں جہنم والے ہوں گے. تو یہاں سے محدثین کے ایک طبقے کا فقہاء نے اس آیت کے ذریعے سے جواب بھی دیا ہے، کیونکہ محدثین کی ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ اعمال اور ایمان ایک ہی چیز ہے. سمجھ میں آیا؟ یہاں تک کہ امام بخاری کا بھی خیال یہی ہے کہ ایمان اور اعمال الگ چیز ہیں. ایمان اور نماز ایک چیز ہے، ایمان روزہ ایک چیز ہے، ایمان زکوٰۃ ایک چیز ہے، ایمان حج ایک چیز ہے. یہ ساری چیزیں وہ ایمان کے اجزاء مانتے ہیں، اور اس لیے ان میں سے کوئی کام نہ کرنا اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان اتنا ہی ناقص. اگر کوئی بھی عمل نہیں کر رہا تو ایمان ہے ہی نہیں. سمجھنا یہ تھا ان کا سمجھنا. لیکن اللہ جزائے خیر دے کہ بعض فقہاء نے، جن میں خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی نظر بڑی گہری ہے، انہوں نے کہا کہ ایمان الگ چیز ہے اور اعمال الگ چیز ہے. ایمان کا محل ہے قلب، دل میں ایمان ہوتا ہے، اور اعمال کا محل کیا ہے؟ اعضاء، بدن کے اعضاء، ہاتھ اور پاؤں. اس لیے دونوں کے محل جدا جانا ہے، یہ الگ الگ چیز ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایمان کے اندر جو ترقی اور تنزل ہوتا ہے، اتار اور چڑھاؤ ہوتا ہے، اس کی کیفیت میں ہوتا ہے، مقدار میں نہیں. سمجھنا؟ مقدار میں نہیں، کیفیت کے اندر ہوتا ہے. تو ایمان جو ہے وہ ایک ٹھوس چیز ہے. اب اس کے بعد اس میں ترقی ہونا یا اس میں وہ اس کی کیفیات ہیں. تو کم جس کو کہیے کہ ہوتا ہے کوالٹی، ایک ہوتی کوانٹٹی. تو کوانٹٹی ایمان کی جائے وہ نہیں بڑھتی، نہ گھٹتی ہے. کوالٹی اس کی گھٹتی اور بڑھتی ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہنا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن پاک کی اس آیت میں وہ تو یوں کہتے تھے کہ بلا من کسب ہے. امام بخاری اور ان کے ہم خیال لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں قرآن شریف میں کہا گیا کہ بلا من کسب ہے، جس نے برائی کو کمایا جہنم میں جانا ہے. تو لہذا اسلام کے کسی ایک حکم کے خلاف کرنے والا جہنم میں جائے گا. ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور لفظ بھی ہے، احاطت بھی خطیئتہ. اس کے معنی پر غور کرنا چاہیے. وہ احاطت بھی خطیئتہ کے معنی ایک آدھی برائی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس کی زندگی کو جو ہے شب روز کو گھیر لیا ہے برائیوں نے، اور اس کا اصل مصداق ہوتا ہے کافر. سمجھنا؟ مسلمان نہیں، کافر. اس لیے کہ مسلمان جو ہے کم سے کم اس کے پاس ایک نیکی تو ہے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتا ہے. یہ نیکی تو اس کے پاس موجود ہے، اور برائیاں اگر ہیں تو ہیں. لیکن کافر جو ہے وہ اندر سے اور باہر سے ادھر سے ہر چار طرف سے تو اس کی برائیاں ہیں. ایمان نہیں تو پھر کوئی عمل بھی مقبول نہیں. دراصل یہ اس کے واسطے ہے. تو بہرحال دونوں کے دلائل اپنی جگہ پر جو بھی ہیں وہ مضبوط ہیں. تو فرمایا کہ جس کی زندگی ایسی ہوگی وہ جہنم والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنا ہے. تو تم دیکھ لو تمہارے پاس ایمان نہیں، اس واسطے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی ان کو نہیں ایمان کیا، اس ایک پیغمبر کے ساتھ کفر کیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں قرآن کے نزول کے وقت، تو یہود اور نصارہ یہ نہیں مان رہے. تو کافر کیسے جنت میں جائیں گے؟ سب سے پہلی بات تو اسلام ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے. کہ تمہاری زندگی خطاؤں سے گھری ہوئی ہے، تم کیسے جنت میں جاؤ گے؟ تمہارا یہ بول کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات. جیسے میں نے بار بار کہا کہ قرآن کا ایک نظام اور سسٹم جو ہے کہ جب وہ ایک گروپ کے بارے میں ذکر کرتا ہے تو اس کے اپوزٹ دوسرا گروپ جو ہے اس کا بھی ذکر کر دیتا ہے، تاکہ قرآن کے کسی حصے کو بھی آپ دیکھیں تو آپ کو فیصلہ کرنا آسان ہو جائے کہ ان دو راستوں میں سے کون سا راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. تو یہاں ان لوگوں کا ذکر آیا کہ جو جہنم کے مستحق ہیں، تو اس کے مقابلے میں جو جنت میں جانے والے ہیں ان کا بھی فوراً تذکرہ کر دیتے ہیں، تاکہ جو نجات کے طلبگار ہیں وہ اس راستے کو اختیار کر لیں. فرمایا کہ اور جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل انہوں نے کیا ہے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی دراصل جنت والے ہیں. اولئک، یہی لوگ دراصل جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ جیسے ہمیشہ جنت میں رہیں گے یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. جو لفظ ان کے لیے فرمایا وہی لفظ ان کے لیے فرمایا، ہم فیہا خالدون. تو یہ ان کی بات کا اچھی طرح سے جواب ہو گیا.